اب اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں تو قرآن دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے. وہ صرف امر بالمعروف نہیں کہتا، وہ امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر بھی کہتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص صرف قرآن کے ایک جز کو اختیار کر لے، دوسرے جز سے پہلو تہی کر لے، تو یہ قرآن کے مقتضا پر عمل نہیں ہوا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس نیکی کی دعوت دیتے رہو، برائی خود دور ہو جائے گی. میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے، قرآن کی بیان کردہ ترتیب کے بھی خلاف ہے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک کمرہ ہے جس کے اندر ایک بدبودار چیز رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کہیں کہ یہاں عطر پھیلا دو، خوشبو لگا دو زبردست قسم کی، تو وقتی طور پر تو وہاں خوشبو پیدا ہو جائے گی اور بدبو کا اثر کچھ تھم جائے گا، لیکن جو ہی عطر کا اثر ختم ہوگا تو بدبو پھر نمایاں ہو کر کھڑی ہو جائے گی. تو امر بالمعروف ہی کرتے رہنا اور نہیں عن المنکر نہ کرنا، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ میں اس بدبودار کمرے کے اندر عطر چھڑکتا چلا جاؤں لیکن اس بدبودار چیز کو نکالنے کی کوئی فکر نہ کروں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وقتی طور پر تو وہ بدبو تھم جائے گی، زائل نہیں ہوگی. اس لیے قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ نیکی بھی کرنی ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائیوں سے روکنا بھی ہے. یہ قرآن کا مکمل نصاب ہے. اب برائیوں کو روکنا، بہت سی برائیاں معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں جن کا روکنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہم مسئلہ فلسطین کو اگر دیکھیں تو عام آدمی پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا لاہ عمل ہے، میں کیا کروں؟ میں اس برائی کو دیکھ رہا ہوں، اس کو برا سمجھتا ہوں، لیکن کروں کیا؟ تو دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں عن المنکر تو کرنا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے لعنت کی گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ آپس میں جو برائی کر رہے ہوتے تھے اس سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے. تو برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے ان پر انبیاء علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بہت برا کام کر رہے تھے کہ برائی کو دیکھ رہے تھے، نہیں روک رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ برائی کو دیکھیں فلم یغیروہ، اور اس کو تبدیل کرنے کی، اس کی تغییر کی کوشش نہ کریں اور مطمئن ہو جائے کہ ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں نا، اوشک اللہ ان یعمہم بعقاب، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے. وہی بات جو میں نے آپ کو ابتدا میں کہی، صلحاء کی صالحیت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. تو خیر، ایسے بہت سے منکرات ہوتے ہیں کہ میں اور آپ روکنا چاہتے ہیں لیکن کوئی سبیل اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جیسے میں نے عرض کیا مسئلہ فلسطین، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک عام آدمی کو ایسی صورتحال میں جبکہ وہ منکر کو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ قرآن اور حدیث ہمیں ان چیزوں کی طرف اور ان مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا حال سنایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ انہیں یعنی بنی اسرائیل سے اس بستی کے متعلق پوچھیں جو ایک دریا کے قریب آباد تھی. میں اس واقعے کا پہلے کچھ پس منظر پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن ہر قسم کی معاشی پابندی لگا رکھی تھی. کوئی معاشی سرگرمی ہفتے کے دن نہیں ہوگی، نہ مچھلی کا شکار کرو گے، نہ گھر میں آگ جلاؤ گے، کیونکہ ہفتہ ان کے لیے مقدس دن تھا. بنی اسرائیل نے شروع میں اس حکم کی پیروی کی. رفتہ رفتہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے حیلے تراشنا شروع کر دیے، انہوں نے حیلے تراشنا شروع کیے اور کسی طرح حیلہ کر کے
مچھلی کا شکار کرنے لگے. کچھ وقت گزرا, انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہیلے کی بنا پر تو اللہ کا عذاب نہیں آ رہا, اور پھر انہوں نے کھلم کھلا مچھلی کا شکار شروع کر دیا. جب اس گروہ نے مچھلی کا شکار شروع کیا تو ایک گروہ ایسا تھا جس نے ان لوگوں کو اس برائی سے روکنا چاہا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے. ایک تیسرے گروہ نے کہا کہ بھائی تم اس کو کیوں منع کرتے ہو, چھوڑو اس کو, اس کے حال پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان کرتے ہیں, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. تم ایسے لوگوں کو کیوں روک رہے ہو جن کو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو اس قوم نے کیا کہا جو برائی سے روک رہی, قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ہمیں معلوم ہے یہ نہیں رکیں گے, یہ اتنے سرکش ہو چکے ہیں کہ یہ ہفتے کے دن شکار سے باز نہیں آئیں گے. ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم خدا کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق کام کیا تھا, ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید کہ یہ رک بھی جائیں, لیکن ہم اپنے رب کے دربار میں معذرت ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ جو ہماری بس میں تھا ہم کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا, کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, جب اس پہلے گروہ کو جس نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا اور ایک قوم نے, ایک گروہ نے ان کو روکنا چاہا, یہ نہیں رکے, فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, اس گروہ کو تو ہم نے نجات دے دی جو برائی سے روک رہا تھا, جو نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا تھا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور جو ہفتے کے دن حد سے تجاوز کر رہا تھا اور خدا کی نافرمانی کر رہا تھا, اس گروہ کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا. سوال یہ ہے تیسرے گروہ کا کیا بنا؟ اس کا اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا. تو کل 3 گروہ ہوئے, ایک وہ جو گناہ میں لگ گیا تھا, دوسرا وہ جو اس گروہ کو روک رہا تھا اور نہ گناہ سے روک رہا تھا. تو جو گناہ کر رہا تھا اس کو تو اللہ نے عذاب بئیس میں پکڑ لیا, جو برائی سے روک رہا تھا اس کو اللہ نے نجات دی. رہا تیسرا گروہ, مفسرین کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے محارم سے لوگوں کو نہیں روکا, اللہ نے ان کا ذکر کرنا گوارا نہیں کیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بہت واضح کر دوں, یہ جو میں نے بتایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اقتدار اختیار نہیں رکھتے. عام آدمی ہے وہ کیا کرے گا, لیکن وہ آدمی, وہ گروہ جو اختیار رکھتا ہے, اقتدار رکھتا ہے, قوت بازو رکھتا ہے, اسلحے رکھتا ہے, مشق رکھتا ہے, ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے. ان کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے. ان کے لیے چند جلسے منعقد کر دینا, ان میں دھواں دار تقریر کر دینا کسی طرح خدا کے دربار میں انہیں نہیں بچا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھے وہ ہاتھ سے اس کو روک دے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھتے ہیں. ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھنے والا اگر زبان کو استعمال کر رہا ہے, اس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی کی ہے, اس نے اپنے فرض کو پس پش ڈال دیا, بالائے طاق رکھ دیا. یہ خدا کے دربار میں خلاصی نہیں پا سکتا. جو قوت نہیں رکھتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِّسَانِهِ, جو قوت نہیں رکھتا, جو اختیار نہیں رکھتا, منصب نہیں رکھتا, وہ اپنی زبان سے اس فعل شنی پر نکیر کرے گا. وہ ہر قسم کا ذرائع ابلاغ استعمال کرے گا, جہاں جہاں جس پلیٹ فارم پر زبان اٹھا سکتا ہے اٹھائے گا, جس چیز سے روکنا ہے اس سے رکے گا. کم از کم معذرتن الی ربکم تو ہو سکے. یا اللہ میں بائیکاٹ ہی کر سکتا تھا, میں ان کے لیے اس پلیٹ فارم پر آواز اٹھا سکتا تھا, میں فلاں جگہ پر جا کر ان کے لیے بول سکتا تھا, میں نے وہ کیا ہے. تو امید ہے ینہون عن السوء, اللہ نجات دے دیں گے. لیکن ہرگز ان کے لیے کافی نہیں ہو سکتا جو قوت بازو رکھتے ہیں.
اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو فبی قلبی ہی، تو اپنے دل سے اس برے کام کو برا جانو، لیکن کان کھول کر سنو، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا انتہائی کم درجہ ہے۔ اب میں اس حدیث کو اور ذکر کی گئی آیت کو ملاتا ہوں۔ اللہ نے جس تیسرے گروہ کا ذکر نہیں کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے انہوں نے دل سے تو اس کو برا جانا تھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اضعف الایمان بتا رہے ہیں۔ تو ان کے اضعف الایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ قوی مؤمن کو پسند کرتا ہے۔ ہاتھ سے روک سکتے ہو میدان میں آ جاؤ، زبان سے روک سکتے ہو آ جاؤ میدان میں، قلم سے روک سکتے ہو شروع کر دو لکھنا، آواز اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تو یہ ہے نہیں عن المنکر، صرف امر بالمعروف سے قرآن کا بیان کردہ نصاب پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم پرچے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر کو بھی پورا نہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس دعوت کا علم لے کر کھڑے ہوں گے تو پھر مشکلات بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گی، وتواصوا بالصبر، پھر آپ کو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، پشت نہیں پھیرنی ہے، میدان سے ہٹنا نہیں ہے، قلم کو روک نہیں دینا، آواز کو بند نہیں کر دینا ہے، صبر کی تلقین کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اور معاشرے کے اندر موجود برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں ہم اس پر کمر بستہ ہو جائیں۔ ایمان والا کمزور نہیں ہوتا، خدا را اپنے آپ کو کمزور نہ بنائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بہت کچھ کر سکتے ہو۔ ایک میدان تمہارے سامنے قرآن نے چھوڑا ہے، لوگوں کو مخاطب کرو، ان کے ضمیروں کو جگاؤ، ان کے دلوں کو حرکت دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔